لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ باپ سے پیدا نہیں ہے، اگر اپنے باپ کے حلالی بیٹے ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ حرامیوں کی نشانی یہی ہے، ڈاز ڈوز ڈز ڈوز۔ جب نسب صحیح ہوتا تو صحیح بیٹا رہتا، گندے نسب کا گندا کام ہوتا ہے۔ حرامیوں کا یہی طریقہ ہے، اس کو اپنے ڈیسک کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، بد ذات بد نسل کو، بے غیرت کو۔ صبح سویرے ڈاز، جیسے آج اس کی ماں کی شادی ہوئی، بے غیرت کہیں گے، اپنے ڈیسک قابو نہیں کر سکتے، بد ذات۔ آئندہ اگر میں نے کڑنگ سن لیا نا تو جہاں سے نکلا ہے وہاں لٹا دوں گا، یاد رکھو۔ تو میں 3 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں، جب ڈیسک کھولے اور بند کرے تو آرام سے کیا کرو، اور اگر پتہ نہ چلے تو جتنے بیٹھے ہیں سب سزایاب ہوں گے، اس طرف جتنے بیٹھے ہوں گے وہ خود کہے کہ اس نے کیا ہے، تاکہ اس ایک کو ہم رگڑ کے دکھا دیں۔ تم میں شرافت و انسانیت نام کی نہیں آئی، 3 مہینے پورے ہو رہے، جتنی کوتی اتنے انکل ہوتی، جس سے خر نسل آئی تھی وہی خر نسل ہے۔ خواہ مخواہ کیا حدیث ہو یہ ہو، نان بخور و ڈر بزن دلگان سمدن سے پوری ڈیسکونے قابو نکڑے شو ہونا سب میں صحیح نہ دے کہ سب میں ندا سے بنوائی گیا، یا بولتا اشارہ کافی ہوا۔ عاقل اور شریف انسان کے لیے ایک اشارہ بہت ہے، عمر بھر وہ یاد رکھتا ہے۔ 10 دفعہ کہا ہے کہ کلاس میں باتیں نہ کرو، ابھی میں بیٹھا رہتا ہوں بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرخصت فی ذالک، اس پر ایک نظر ہے گزشتہ ابحاث پر، وہ نظر سمجھنا ضروری ہے۔ یہ گزشتہ جو بحث گزری ہے کہ هل يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة وهل يجوز للمرأة ان تتوضأ بفضل طهور الرجل وما حكم اغتسالهما۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ اگر اکٹھے پانی لیا جا رہا ہے، جس کو اغتراف معن کہتے ہیں، لو اغترفا معن جمیعاً، ایک سمت پر خاتون ہے دوسرے سمت پر مرد ہے، اور دونوں وضو کے لیے پانی لے رہے ہیں یا غسل کے لیے، اس پر جواز اتفاقی معلوم ہو رہا ہے۔ ابو حنیفہ، مالک اور شافعی کے نزدیک مرد عورت کا اور عورت مرد کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو جمہور کا مذہب کہا گیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اور بعض غیر معروف 1-2 اشخاص ہیں جو کہتے ہیں کہ مرد خاتون کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرے یا غسل نہ کرے۔ اس میں کل 4 احادیث ہیں۔ پہلی حدیث ابو داؤد اور نسائی کی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، منع نہیں آئی ہے کہ خاتون مرد کے بچے ہوئے پانی سے نہ آئے،
او یغتسل الرجل بفضل المرأة، یہ بھی منع ہے. وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، دونوں اکٹھے لے. یہ حدیث صریح ہے کہ خاتون بھی مرد کے پانی کو استعمال نہیں کر سکتی، لیکن اس میں غسل کی تصریح ہے ان تغتسل المرأة وان یغتسل الرجل، لہذا وضو ثابت نہیں ہوگا، اس کا جواز یا نہیں. دوسری حدیث، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضا الرجل بفضل طہور المرأة، یہ سنن اربعہ میں ہے، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضا الرجل بفضل طہور المرأة، حضرت نے منع کیا کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لے. حدیث نمبر 1 میں صرف غسل کی ممانعت تھی، حدیث نمبر 2 میں وضو کی ممانعت آئی. حدیث نمبر 1 میں عورت کے لیے مرد کا بچا ہوا، مرد کے لیے عورت کا بچا ہوا، دونوں پانیوں پر پابندی ہے. حدیث نمبر 2 میں صرف مرد کو عورت کے بچے ہوئے پانی کے وضو کرنے سے منع کیا. تیسری حدیث صحیح مسلم میں میمونہ کی روایت، انہا کانت تغتسل ہی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد. میمونہ کہتی ہے انہا کانت تغتسل ہی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اناء یا من اناء واحد. اسی طرح ترمذی اور نسائی میں ابن عباس کی روایت بھی ہے، ابھی گزری ہے نا. اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، آخر روایت تھی. پیغمبر کی بعض بیویوں نے ٹب میں یا لگن میں نہایا، فاراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضا منہ، فقالت یا رسول اللہ انی کنت جنبا، فقال ان الماء لا یجنب یا لا یجنب، دونوں صحیح. پانی ایسا پلید نہیں ہوتا. اور نسائی میں ہے ان الماء لا ينجسه شيء، پانی کو اس طرح کوئی چیز پلید نہیں کرتی. چوتھی حدیث، عن ابن عمر عند ابی داؤد، ابو داؤد کے سنن میں عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، کان الرجال والنساء یتوضؤون فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاناء الواحد جميعا. مرد اور عورتیں پیغمبر کے زمانے میں ایک ہی برتن سے مل کر وضو کرتے تھے. مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ احادیث میں سخت اضطراب ہے. سچ بات یہ ہے کہ اس کا فقہی حکم حدیث سے مستنبط کرنا بغیر دوسری روایت کے ترک یا تعویل کے ناممکن ہے. جامع ترمذی میں میرے نزدیک سب سے ادق جگہ یہ ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. باپ سے پیدا نہیں ہے، اگر ہم نے باپ کے حلالی بیٹے ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. حرامیوں کی نشانی یہی ہے، ڈز ڈوز. جب نسب صحیح ہوتا تو صحیح بیٹا رہتا.
گندے نسب کا گندا کام ہوتا ہے. حرامیوں کا یہی طریقہ ہے. اس کو اپنے ڈیسک کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، بد ذات بد نسل کو، بے غیرت کو. صبح سویرے ڈاس، جیسے آج اس کی ماں کی شادی ہوئی، بے غیرت کہیں گے. اپنے ڈیسک قابو نہیں کر سکتے، بد ذات. آئندہ اگر میں نے کڑنگ سن لیا نا تو جہاں سے نکلا ہے وہاں لٹا دوں گا، یاد رکھو. تو میں 3 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں، جب ڈیسک کھولے اور بند کرے تو آرام سے کیا کرو، اور اگر پتہ نہ چلے تو جتنے بیٹھے ہیں سب سزا یاب ہوں گے. اس طرف جتنے بیٹھے ہوں گے وہ خود کہے کہ اس نے کیا ہے، تاکہ اس ایک کو ہم رگڑ کے دکھا دیں. تم میں شرافت و انسانیت نام کی نہیں آئی. 3 مہینے پورے ہو رہے ہیں. جتنی کوتی ہوتی انکل ہوتی، جس سے خر نسل آئی تھی وہی خر نسل ہے. خواہ کیا حدیث ہو یہ ہو نان بخور و ڈر بزت دلگان تندندے پوری ڈیسکونے قابو نکڑے شو ہونا صاحب میں صحیح نہ دے کہ سب میں ندا سے بنوائی گیا. جب رہتا اشارہ کافی ہوا. عاقل اور شریف انسان کے لیے ایک اشارہ بہت ہے، عمر بھر وہ یاد رکھتا ہے. 10 دفعہ کہا ہے کہ کلاس میں باتیں نہ کرو، ابھی میں بیٹھا رہتا ہوں بات چیت شروع ہو جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الرخصت فی ذالک. اس پر ایک نظر ہے گزشتہ ابحاث پر، وہ نظر سمجھنا ضروری ہے. یہ گزشتہ جو بحث گزری ہے کہ هل يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة وهل يجوز للمرأة ان تتوضأ بفضل طهور الرجل وما حكم اغتسالهما. اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ اگر اکٹھے پانی لیا جا رہا ہے جس کو اغتراف معن کہتے ہیں، لو اغترفا معن جمیعاً، ایک سمت پر خاتون ہے دوسرے سمت پر مرد ہے اور دونوں وضو کے لیے پانی لے رہے ہیں یا غسل کے لیے، اس پر جواز اتفاقی معلوم ہو رہا ہے. ابو حنیفہ، مالک اور شافعی کے نزدیک مرد عورت کا اور عورت مرد کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو جمہور کا مذہب کہا گیا ہے. امام احمد ابن حنبل اور بعض غیر معروف 1-2 اشخاص ہیں جو کہتے ہیں کہ مرد خاتون کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرے یا غسل نہ کرے. اس میں کل 4 احادیث ہیں. پہلی حدیث ابو داؤد اور نسائی کی ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. باپ سے پیدا نہیں ہے، اگر اپنے باپ کے حلالی بیٹے ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. حرامیوں کی نشانی یہی ہے، ڈاز ڈوز ڈز ڈوز. جب نسب صحیح ہوتا تو صحیح بیٹا رہتا. گندے نسب کا گندا کام ہوتا ہے. حرامیوں کا یہی طریقہ ہے. اس کو اپنے ڈیسک کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، بد ذات بد نسل کو، بے غیرت کو.
صبح سویرے ڈھاس، جیسے آج اس کی ماں کی شادی ہوئی، یہ غیرت کہیں گے اپنے ڈیسک قابو نہیں کر سکتے بدذات۔ آئندہ اگر میں نے اکڑنگ سن لیا نا تو جہاں سے نکلے وہاں لٹا دوں گا، یاد رکھو۔ تو میں 3 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں، جب ڈیسک کھولے اور بند کرے تو آرام سے کیا کرو، اور اگر پتہ نہ چلے تو جتنے بیٹھے ہیں سب سزا یاب ہوں گے، اس طرف جتنے بیٹھے ہوں گے وہ خود کہے کہ اس نے کیا ہے، تاکہ اس ایک کو ہم رگڑ کے دکھا دیں۔ تم میں شرافت و انسانیت نام کی نہیں آئی۔ 3 مہینے پورے ہو رہے ہیں، جتنی کوتی ہوتی انکل ہوتی، جس سے خر نسل آئی تھی وہی خر نسل ہے۔ خواہ کے حدیث ہو یہ ہو نان بغور و ڈر بزن دلگان تندندہ سے پوری ڈیسکونے قابو نکڑے شو اور نصاب میں صحیح نہ دے قسم میں ندا سے بنوائی گیا، جب رہتا اشارہ کافی ہوا۔ عاقل اور شریف انسان کے لیے ایک اشارہ بہت ہے، عمر بھر وہ یاد رکھتا ہے۔ 10 دفعہ کہا ہے کہ کلاس میں باتیں نہ کرو، ابھی میں بیٹھا رہتا ہوں بات چیت شروع ہو جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرخصت فی ذالک، اس پر ایک نظر ہے گزشتہ بحث پر، وہ نظر سمجھنا ضروری ہے۔ یہ گزشتہ جو بحث گزری ہے کہ هل يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة وهل يجوز للمرأة ان تتوضأ بفضل طهور الرجل وما حكم اغتسالهما، اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ اگر اکٹھے پانی لیا جا رہا ہے جس کو اغتراف معن کہتے ہیں، لو اغترفا معن جمیعان، ایک سمت پر خاتون ہے دوسرے سمت پر مرد ہے اور دونوں وضو کے لیے پانی لے رہے ہیں یا غسل کے لیے، اس پر جواز اتفاقی معلوم ہو رہا ہے۔ ابو حنیفہ، مالک اور شافعی کے نزدیک مرد عورت کا اور عورت مرد کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو جمہور کا مذہب کہا گیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اور بعض غیر معروف 1-2 اشخاص ہیں جو کہتے ہیں کہ مرد خاتون کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرے یا غسل نہ کرے۔ اس میں کل 4 احادیث ہیں۔ پہلی حدیث ابو داؤد اور نسائی کی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة، خاتون قدر ملوث ہوتی ہے تو مرد کا بچا ہوا اس کے لیے جائز ہے، اور عورت کا بچا ہوا مرد کے لیے نامناسب ہے، کیونکہ اس کی حیا، عظمت اور صفائی ستھرائی کے خلاف ہے۔ حضرت نے ایک جملہ لکھا ہے بڑا کام کا، وَإِنَّ الشَّرِيعَةَ تَسْتَأْصِلُ شَعْفَةَ الْأَوْهَامِ، شریعت تو اوہام کی جڑیں کاٹتی ہے، وَتَسُدُّ أَبْوَابَ الْوَسَاوِسِ، اور وسوسوں کے دروازے بند کرتی ہے، بل ترائی انسداد سلمتها،
شریعت اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ کہیں سے وسوسہ وہم پیدا نہ ہو جائے. وَإِنَّ مِنَ الْمَطْلُوبِ فِي التَّطَهُّرِ حصول الطمانینۃ فیہ، وضو اور غسل سے قلبی اطمینان مراد ہے. وسکینۃ القلب وثلج الصدر، دل کا اطمینان، سینے کی ٹھنڈک. آپ وضو کیوں کرتے ہیں؟ وضو کے 3 فائدے ہیں: اطمینان قلب اور دلی آرام اور جسم و جسمانیت کا ٹھنڈا ہونا، خوش ہونا. وَذَلِكَ لَا يَتَسَنَّى وَلَا يَتَعَتَّى إِذَا كَانَ بَابُ الْوَسَاوِسِ مَفْتُوحًا وَالْخَطَرُ بَاقٍ. اور یہ فائدہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا جب وساوس کے دروازے کھلے ہوں اور خطرات موجود ہوں. فورود النہی، یہ بات سمجھ لو ذرا. فورود النہی عن الاغتسال بفضل احدہما للآخر، پس نہیں وارد ہے کہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے. اکثر ہو، یہ بہت زیادہ ہے. غسل میں چھینٹے زیادہ پڑتے ہیں نا، غسل میں قطرات زیادہ ٹپکتے ہیں، غسل میں وسوسے زیادہ پیدا ہوتے ہیں اگر صحیح پانی نہ ہو. فورود النہی عن الاغتسال بفضل احدہما للآخر اکثر من الوضوء بالفضل، ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے نہانے سے خطرات زیادہ ہیں بجائے وضو کرنے سے. تو وضو کا حکم احون ہے اور ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا اشد ہے. لأن مظنة التقاطر فی الاغتسال اوقد و اوثق، کیونکہ قطروں کا موجود ہونا، پانی کے چھینٹوں کا اڑنا، یہ غسل میں زیادہ زوردار اور اہم ہے. اب یہ کہ عورتوں کو کیوں منع کیا کہ وہ مرد کا بچا ہوا استعمال کرے؟ وورود النہی للنساء بفضل طہور الرجال، اور عورتوں کو منع کیا کہ مرد کا بچا ہوا پانی استعمال نہ کرے غسل میں، دون فضل طہوری من الوضو، وضو سے منع نہیں کیا. مراعاتا لطبائعہن فقط، ان کی طبیعتیں کمزور ہیں. کیا ہے؟ اللہ اکبر. وَإِنْ كَانَ لِلرِّجَالِ إِلَيْهِنَّ فَضْلٌ فِي النَّظَافَةِ، اگرچہ مردوں کو عورتوں پر طہارت وغیرہ میں بڑی فضیلت ہے، بس شریعت نے عورتوں کی طبیعت کا لحاظ کیا غسل میں، وضو میں نہیں. لأن فی الجملۃ فیہ منشأ للتقاطر وذالک منشأ لاستنکافہن عن ذالک، ان کو گھن آنے لگے گی. واما استعمالہن فضل طہور الرجال من الوضوء فلم یرد بہ النہی فیما اعلم. مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ عورتیں مرد کا بچا ہوا پانی وضو کے لیے استعمال کر سکتی ہے یا نہیں، اس میں مجھے حدیث معلوم نہ ہو سکی. کیسی بلیغ نظر ہے، اتنا بڑا ذخیرہ ہے، یہ کہنا کہ اس میں حدیث نہیں آئی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے. حرم شریف میں ایک عرب نے مجھے کہا کہ مولانا انور شاہ پر ہندوستان کے علماء بڑا اعتماد کرتے ہیں، یہ بڑے محدث ہے کیا؟ میں نے کہا بڑا محدث ہے، حافظ ابن حجر سے بڑا ہے. میں نے کہا حافظ ابن حجر، بہقی، زرکلانی سب سے بڑا ہے. میں پہلے سے تیار تھا کہ اب یہ مجھ سے الجھے گئے اس میں، تو مجھے کہا کہ مت دلیل لہذا. میں نے کہا شکیمتہ علیہ،
یکدم گھبرا گئے۔ میں نے کہا آپ کوئی مثال دے کہ حافظ ابن حجر نے کہا ہو کہ اس موضوع میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ابن حجر، شان ور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں حدیث نہیں ہے، تو یہ تو وہ شخص کہے گا جس کو ساری دنیا کی حدیثیں معلوم ہو، حدیثیں تو مل جاتی ہے، تو ایسی بات ایک آدمی کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے 4 جگہ اس کو لکھوائی کہ اس میں حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے، اب تم لے آؤ تو پھر میں ہندوستان کے علماء کو کہہ دوں گا کہ شاہ صاحب کو مت مانو، قیامت تک نہیں لہ سکتا۔ اتنی وسیع نظر ناممکن ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک ہی محدث ہوا ہے، بس واحد محدث انور شاہ ہے۔ آپ خود غور کر لیں کہ احادیث کے کتنے ذخائر ہیں آپ کے دواوین جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ لاکھوں کتابیں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ عورتوں کو مرد کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے کی بھی نہیں آ چکی ہو، لم یرد بہ النہی فیما اعلم، جہاں تک مجھے معلوم ہے نہیں آئی ہے، یقین کرو کہ اب نہیں ملے گی۔ ایسی چوٹ لگاتے یہ مقامات ہے، آپ کو عنقریب معارف السنن مل جائے گی انشاءاللہ۔ خریدی تو نہیں نا؟ نہیں، معارف السنن نہ خریدے، ان کی جگہ تپائیاں بجایا کرو، میراثیوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ چکم دا کھولو کا سے فاوی نہیں پوئی حالانکہ دا سمر وقت ارشو سبر ڈاز جو تپائی بجائے، ساتھ والے دونوں لڑکے اس کو بازو سے پکڑ کے کڑا کر، اتنا وقت ہو گیا، اب خیال رکھنا چاہیے، طبیعت پر بوجھ آ جاتا ہے بہت سخت۔ اچھا جی، خیر، اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اگر میں نے کوئی زیادتی کا جملہ کہا ہو تو معاف کر دو۔ کیا کریں، منتظم جب سخت ہو تو ایسے ہوتا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ لأن الاستنکاف فی ذلک وہم لا یستند الی منشأ صحیح، فرمایا کہ یہ جو کراہیت تباہی کرتی ہے نا، شریعت کبھی اس کا لحاظ کرتی ہے کبھی نہیں کرتی۔ اب سن لو بات، فرمایا کہ مرد عورت کا استعمال نہ کرے، یہ تو آ گیا نا، لیکن عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرے، ایسی کوئی حدیث نہیں آئی۔ کیوں؟ فرمایا کہ عورتوں کے بچے ہوئے پانی کو مرد استعمال کرے، اس سے کراہیت پیدا ہوتی ہے، وجہ موجود ہے، خواتین کا ذوف، خواتین کے چینٹے اڑانا، خواتین کے جسم کا متاثر ہونا، لیکن مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت وضو کرے، اس میں بھی استنکاف ہے۔ استنکاف مانا کراہیت۔ فرمایا اس کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ آخر مرد اور عورت میں باعتبار طہارت کے کچھ فرق تو ہے، مرد اور زن کے اندر کچھ باعتبار جنس کے قوت و ذوق میں فرق تو ہے نہیں، تو ایک استنکاف کو فرماتے ہیں منشأہ وہم یستند، اس سے وہم پیدا ہوتا ہے، دلیل ہے اس کی، اور دوسرے کو کہتے ہیں منشأہ وہم لا یستند۔ جس چیز کے اندر وہم واقعی پیدا ہوتا ہے تو شریعت نے اس کا اعتبار کر دیا، اور جس چیز میں وہم نہیں ہے، وہم کا وہم ہے، جس کو شبہ تو شبہ کہتے ہیں، اس کو شریعت نے نہیں مانا، وہ بہت کمزور ہے۔ مثلا 2 مثالیں حضرت صاحب نے دی ہے، ایک تو قبلے کی طرف تھوکنا، تو عظمت قبلہ متاثر ہو رہی ہے، کیا؟ لیکن اگر کوئی یہ دلیل پیش کرے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، لہذا کسی طرف بھی تھوک نہیں سکتے، تو
تو پھر کنویں کے اندر تھوکے گا کیا؟ کہاں جائے گا؟ یہ وہم غلط ہے، کیونکہ جو آداب و احترام قبلے کے ہیں وہ نفس مشرق و مغرب اور ہر سمت کے نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آج کے سبق میں بالخصوص یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ اوہام کا شرعی اعتبار کرتے ہیں جب اوہام صحیح ہو، اس کی منشا اور پیدا ہونے کی وجہ درست ہو، اور ایسے اوہام جو اوہام کے اوہام ہو ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ مثلا شریعت یہ کہتی ہے کہ پانی میں پھونکو نہیں، کیوں؟ اس سے عجلت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی کے اندر ٹنکا موجود ہے، پلاسٹک موجود ہے، کاغذ، اس کے ہٹانے کی بھی کوشش نہ کریے، غلط بات ہے۔ بلا وجہ پھونک کے مارنا یہ عجالین اور ضرورت سے زیادہ اسراف کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر پانی کے اندر وجہ موجود ہے، اب دیکھو اس کا فائدہ کہ گرم چائے پھونک کر کے پینا جائز ہے۔ گرم چائے آپ کو جلدی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لا تنفخ فی لینا، لا تنفس فی لینا کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ اجلت مت کرو، لیکن اگر وجہ موجود ہے تو پھر تو بنا بر صحیح ہے نا، اب تو دفع جائز ہو جائے گا۔ امام ابو جعفر طحاوی نے اس مسئلے کے فوراً بعد طحاوی شریف میں سعر القلب اور سعر الحرہ نقل کیا۔ سعر الحرہ اور سعر القلب، سمجھ رہے بات؟ یارا طحاوی کی عقل پر آفرین ہے ایسے کہ دیکھو پانی کے اندر بلی بھی منہ ڈالتی ہے اور کتا بھی منہ ڈالتا ہے، اس کے احکام موجود ہے کیونکہ اوہام پیدا ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر عورت کا بچا ہوا پانی مرد وضو کے لیے یا غسل کے لیے استعمال کرے تو اوہام کا اندیشہ ہے۔ تو مسئلۃ الاوہام کو استناد دینے کے لیے، قوت دینے کے لیے ابو جعفر طحاوی نے دو باب متصل کیے، سعر حرہ اور سعر القلب۔ گویا حضرت صاحب امام ترمذی پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد آثار کا ابواب لانے تھے، سعر الحرہ اور سعر القلب، تو یہ مسئلہ مضبوط ہو جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلی اور کتے کے جھوٹے میں اور خاتون یا مرد کے استعمال میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس فرق کی وجہ سے جمہور علماء جواز پر متفق ہے، لیکن من جملہ اوہام کا راستہ تو ہے نا، تو اس کو بند کر دیا گیا، اما حدیثاً و اما فقہاً۔ بس آج اتنا ہی کافی۔